بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی مسئلے سے متعلق تو نہیں ہے، تاہم جو موجودہ دور میں آج کی تاریخ 12 مئی 2021 بروز بدھ 29 رمضان المبارک 1442 ہجری چل رہا ہے۔ میں اس وقت انڈیا ہندوستان کا جو ایک بہت بڑا اسٹیٹ عروس البلاد کی شکل میں کہا جاتا ہے، ممبئی سے میں وہاں سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، ممبئی سے، انڈیا ممبئی سے۔ چنانچہ آج اس مہاماری اور پریشان کن مہلک وبا کرونا وائرس اس وقت سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں ہندوستان سر فہرست آج کی شرح میں موجود ہے۔ یہ بیماری گرچہ چین سے پھیلی تھی، چین کے علاقے ووہان وغیرہ اور دیگر ممالک سے چلتی آئی اور اس وقت ہندوستان میں بہت زیادہ یہ بیماری عروج پر ہے۔ اب اس بیماری کے لیے علاج کیا ہونا چاہیے؟ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور احادیث رسول کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے سال جب کرونا وائرس بیماری عروج پر ہوئی اور ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم نے تالی اور تھالی بجا کر کے کرونا وائرس کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی۔ آج میں پھر اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کے علاج کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ بیماری ہر دور میں آئی ہے، یہ کوئی نئی وبا نہیں، نام آپ چاہے جو کہہ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس دور تھا، اس کے بعد اصحاب رسول کا سب سے مقدس دور تھا۔ اس دور میں بھی ایک بیماری پھیلی جس کو حیات الصحابہ تیسری جلد میں حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت حیات الصحابہ کی تیسری جلد میں نقل کی ہے۔ مشہور بیماری ہے طاعون امواس۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ جو ہے اس بیماری میں، اس مہلک مرض میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامہ کے لقب سے آپ نے جو ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جراح ان کے باپ کا نام نہیں ہے، دادے کا نام ہے، دادے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو جو ہے جراح کہا جاتا ہے۔ باقی اس میں تفصیل ہے، اس تفصیل میں مجھ کو نہیں جانا ہے۔ بہرحال تو یہ اتنے بڑے صحابی یہی طاعون امواس میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس امت کے علم بردار ہوں گے، علماء کا جھنڈا کل قیامت کی حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بھی اسی بیماری میں رخصت ہو گئے، باپ بیٹا دونوں
اردن کے پہاڑ پر آرام فرما ہے، وہ بھی اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے، طاعون امواس میں۔ اور بھی بے شمار اصحاب رسول، تقریباً 20 سے زائد صحابہ جو ہے اس بیماری سے متاثر ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس بیماری کو ہم کوئی یہ نہ دیکھے کہ یہ آج کے دور میں بیماری ہے، اور اس بیماری کا واحد حل جو ہمارے دانشور اور ہماری حکومتیں کہہ رہی ہیں، یا WHO کی طرف سے جو ہدایت مل رہی ہے، وہ ٹھیک ہے سب اپنی جگہ پر، لیکن اس بیماری کا واحد حل اور واحد علاج لاک ڈاؤن میں ہے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ چاہے ہماری حکومت لاکھ چلائے، لوگوں کو مارے پیٹے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اس کا واحد حل یا واحد علاج لاک ڈاؤن میں نہیں ہے۔ چاہے حکومت اس کو لاکھ کوشش کر لے، ساری زندگی لاک ڈاؤن لگا کر کے رکھے، لیکن اس بیماری کا واحد حل اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو لاک ڈاؤن میں نہیں ہے۔ یہ حکومت کان کھول کے سنیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو جید علماء ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیجئے، پوچھ لیجئے، آپ کو اس بیماری کے حل کے لیے لاک ڈاؤن کرنے سے یہ بیماری کا واحد حل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی علاج ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ سیرت نبوی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو چند چیزیں اس بیماری کا حل ہم کو نظر آتی ہے۔ جیسے طاعون امواس اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً بیماریاں آتی رہی، اور بے شمار بڑی بڑی بیماریاں آئیں، یہ کیا کرونا وائرس ہے اس کے سامنے، لیکن ہر دور میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا، کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے لاک ڈاؤن ڈالنے کی۔ اس کا واحد حل، آج ہماری مساجد کو بند کر دیا گیا، عبادت گاہیں بند کر دی گئی ہے۔ میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جو مساجد کو بند کر دیا ہے، یہ مساجد کو بند کر دینا یا عبادت گاہوں کو، معبد خانوں کو جو آپ نے بند کر دیا ہے، اس بند کرنے سے آپ کی بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ سن لیجئے، دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو وہاں تک لوگوں کو میں کھلی اجازت دیتا ہوں کہ میرے چینل کے مادھیم سے آپ خود اپنے چینل پر اپلوڈ کیجئے اور میری بات جو ہے لوگوں تک پہنچائیے کہ اس کرونا وائرس بیماری کا واحد حل اور علاج لاک ڈاؤن نہیں ہے، یا مساجد یا معبد خانے کو یا عبادت گاہوں کو بند کر دینا، یہ اس کا واحد حل نہیں ہے۔ اگر آپ حکومت کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ اگر اس کا واحد حل چاہتی ہے حکومت اور اس کا علاج تلاش کرنا چاہتی ہے تو پچھلے سال آپ نے تالی اور تھالی بجا کر کے کہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے کہا کہ گائے کے پیشاب اور گوبر میں اس کا حل موجود ہے، حالانکہ اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، تو جس چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی اس میں شفا نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کی شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہمارے نبی کے دور میں بھی گائے تھی، گرچہ عرب ممالک میں نہیں تھی لیکن دیگر ممالک میں موجود تھی، لیکن کسی نے بھی طاعون کے دور میں جب صحابہ میں طاعون پھیلا، اس دور میں بھی کسی نے گائے کے پیشاب سے علاج نہیں کرایا، نہ گوبر سے علاج کیا۔ اس کا واحد حل میں آپ کو احادیث نبوی کی روشنی میں بتلاتا ہوں، قرآن مقدس کی روشنی میں بتلاتا ہوں، صحابہ کی سیرت میں جو ملتا ہے وہ چند چیزیں، چند اعمال ہے، وہ آپ کیجئے، پوری دنیا سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام، ساری حکومت، دنیا کی جتنی حکومت ہے، میں سب سے کہتا ہوں
کہ ساری حکومت مل کر کے لاک ڈاؤن ساری زندگی لگا لے، یہ کورونا وائرس ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کا واحد حل، پہلا کام یہ کرے کہ جو جس ملک کے اندر ہے وہ حکومت یہ عہد کرے کہ ہم اپنے رعایا کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہم انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کریں گے، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ساری حکومت یہ فیصلہ کرے، دنیا کے جس ملک میں جو حکومت ہے، کہ پہلا کام ہم ظلم نہیں کریں گے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں ایک روایت ہے، اور بھی دیگر کتب کے اندر یہ روایت ہے، اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ وائرس، یہ بیماری جو ہے، یہ ہو نہ ہو کسی مظلوم کی بد دعا کا اثر ہے۔ ملک شام میں دیکھیے کس طریقے سے لوگوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، فلسطین میں دیکھیے، کشمیر میں دیکھیے، لیبیا میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، اور دیگر ممالک کے اندر۔ یہ تو چند ایک بطور مثال کے میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ تو لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کو بند کیجیے۔ پہلا مطالبہ میرا ہے کہ حکومت لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی مسلمان پر ظلم نہیں، کسی غیر مسلم پر ظلم نہیں، اللہ کے کسی مخلوق پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے اور کسی دھرم کا ماننے والا ہو۔ اسلام نے یا کسی بھی دھرم میں کسی پر ظلم و زیادتی کی اجازت وہ مذہب نہیں دیتا ہے۔ اگر ہندو مذہب کے بھائی ہے، آپ گیتا رامائن کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی بھارت ماتا کو دیکھ لیجئے، بھارت ماتا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اور جس کسی کتاب کو آپ دیکھنا ہے، رامائن کو دیکھ لیجئے، گیتا کو دیکھ لیجئے، یا اور بھی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ کسی بھی مذہب میں کسی انسان پر یا کسی بھی شخص پر یا کسی جانور پر بھی ظلم کرنے کے لیے وہ مذہب منع کرتا ہے۔ اس لیے پہلا مطالبہ حکومت سے میرا یہ ہے کہ حکومت کسی انسان پر یا کسی بھی جانور تک پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ ظلم و زیادتی کہیں اگر ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، یہ پہلا مطالبہ ہے۔ ظلم سے آپ باز آ جائیے۔ دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے کہ دنیا کی جس جگہ میں بھی جو کوئی بھی ہے، جہاں کہیں بھی عبادت گاہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ کون سی عبادت گاہ ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مندر ہو، مسجد ہو، گردوارہ ہو، جو ہے ہم اس سے کوئی بحث نہیں کرتے کہ کون اچھا کون خراب، وہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کسی بھی معبد خانے کو یا مسجد یا مندر کو آپ بند مت کیجئے، کھلی اجازت دیجئے، اور لوگوں کو کہیے کہ اپنے رب کے سامنے ہم نے ایک نہیں بارہا سنا ہے، جب کوئی ہمارا ہندو بھائی پریشان ہوتا ہے تو وہ صاف یہ کہتا ہے کہ اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اب تو اوپر والا ہی جو کرنا ہوگا وہ کرے گا، بھگوان ہی کرے گا، وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ تو میں حکومت سے دوسرا مطالبہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کو بند مت کیجیے۔ مسجد کے اندر لوگوں کو کہیے، مسلمانوں کو کہو، جس طریقے سے آپ ڈنڈے باہر برساتے ہو، مسلمانوں سے کہو کہ جاؤ مسجد کے اندر اور عبادت کرو، رو دھو، اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اس بیماری کے خاتمے کی دعا مانگو۔ تو مساجد کو آپ جلد سے جلد کھولیے، جس طریقے سے آپ کا بازار کھلا ہوا، ساری دنیا کی چیزیں کھلی ہوئی، لیکن کیا مصیبت ہے، آپ نے صرف مسجد کو بند کر رکھا ہے۔ اللہ کا عذاب جہاں سے دور ہونا ہے، جہاں سے دور ہونے کے اسباب ہے، وہ مساجد ہے۔ اس لیے حکومت سے میرا مطالبہ دوسرا یہ ہے کہ مسجد بند ہے تو اس کو فوری طور پر کھول دیجئے، مسجد میں تالا بالکل نہیں لگائیے، مسجد میں آنے کی فوری طور پر اجازت، فوری طور پر اس کو کھلوائیے، پتہ نہیں اس کے اندر بند کرنے کی اجازت نہیں۔ لاک ڈاؤن سے مسجد اگر بند ہوتی ہے، آپ کی وبا ختم نہیں ہوگی اور زیادہ بڑھے گی۔ ہمارے نبی نے
ہم کو تعلیم دی ہے کہ جب کبھی تمہارے ساتھ کوئی مسائل پیش ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو تم اللہ کے گھر میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کے ذریعے جو ہے تمہارے مسائل کو حل کرے گا۔ اس لیے حکومت سے میرا مطالبہ یہ ہے، دنیا کی ساری حکومتیں جہاں جہاں میری ویڈیو یہ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، وہاں تک میری یہ ویڈیو کو پہنچائیے، لوگوں سے کہیے اور حکومت سے کہیے کہ خدا را مسجد بند مت کیجیے، مسجد کو آپ کھلی رکھیے، اور لوگوں کو کہیے کہ مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جا کر کے عبادت کرو، اللہ سے دعا مانگو اور دعا کے ذریعے سے جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو دوسرا مطالبہ میرا، مسجد کو کھولیے، اور مسجد کو کھول کر کے لوگوں کو جو آپ باہر مار پیٹ رہے ان کو کہیے کہ مسجد میں جاؤ، اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو، جو تمہارا ایشور ہے، بھگوان ہے، تمہارا خدا ہے، گاڈ ہے، اللہ ہے، اس کے سامنے جاؤ اور رو گڑ گڑاؤ اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اللہ سے مانگو۔ تو دوسرا مطالبہ مسجد کو کھولنے کا ہے۔ تیسرا مطالبہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمانوں، ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں۔ میرے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، میرا عمل اگر درست ہوتا تو ہمارے اوپر یہ حالات نہیں آتے۔ ہر زمانے میں بیماری آئی ہے، ہم کو ہمارے نبی نے تعلیم دیا ہے کہ تم اپنے حالات کو درست کرو۔ حالات کو درست کرنے میں چند چیزیں میں آپ کو بتلاؤں۔ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ استغفار۔ دوسرا کام یہ کہ آپ جس جگہ بھی رہتے ہیں اس جگہ نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ تیسرا کام یہ کہ سودی بیازی کا کسی کا مسئلہ ہے، سودی انٹرسٹ کا کوئی کاروبار ہے، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ چوتھے یہ کہ آپ جس ایریے کے اندر رہتے ہیں غریب بیواؤں کی مدد کیجیے، یتیم اور محتاجوں کی مدد کیجیے۔ پانچواں مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی پابندی کیجیے اور گناہوں سے ہر آن بچنے کی کوشش کیجیے۔ توبہ استغفار کثرت سے کیجیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہم سے جب غصہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بے موسم جو ہے بارش کرتا ہے اور طرح طرح کے لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں تو اللہ کے غصے کو بجھانے کے لیے سب سے جو مؤثر ذریعہ ہے وہ صدقہ خیرات ہے۔ جس طریقے سے کسی علاقے میں آگ لگی ہو تو آگ کو بجھانے کا واحد ذریعہ پانی سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس ناراضگی کو دور کرنے کا واحد حل جو ہے صدقہ خیرات اور توبہ استغفار ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ سورہ نوح، سورت نمبر 71، پارہ نمبر 29، آیت نمبر 10، حافظ قرآن، صفحہ نمبر 573 پر یہ آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ ہم کو استغفار سکھلایا گیا۔ ہر مسائل کے حل کے لیے ہمارے نبی نے استغفار کی کثرت ہم کو سکھلائی۔ اس لیے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ توبہ استغفار کرے، جھوٹ اور دروغ گوئی سے باز آ جائے، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، مسجد کے اندر آؤ۔ حکومت سے میرا مطالبہ کہ مسجد کو کھول دو، قوم سے میرا مطالبہ کہ مسجد کے اندر آؤ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ہم کو تعلیم دی گئی ہے، جیسے کسی علاقے میں بارش نہ ہو تو کھلے میدان میں جا کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، استسقاء کی نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ بارش نازل برسا دیتا ہے، بارش نازل کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے۔ تو یہ بیماری جو کرونا وائرس ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ہم لاکھ دنیا والوں کو کہے کہ فلاں جگہ سے آئی ہے، فلاں وائرس ہے، یا فلاں نے یہ وائرس چھوڑا، یا ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ ہے وہ ہے، وہ دنیا کیا کہتی ہے ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم کو قرآن یہ تعلیم دیتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ سورہ شعراء 19ویں پارے کی آیت ہے کہ
بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جو مسلمان اللہ اس کے رسول پر اعتماد رکھتا ہے اس کے لیے یہ یقین ضروری ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے مسلمانوں توبہ استغفار کرو اور کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے، کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھیے اور نمازوں کا اہتمام کیجیے، قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے کہ اللہ سے مانگنے ہی سے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، ورنہ دنیا کی ساری طاقتیں اس بیماری کے سامنے اپنا ہتھیار ڈال چکی ہے۔ اپنے آپ کو جو ملک کہتا تھا کہ میں سپر پاور ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری طاقت کو ختم کر دیا۔ ایک وائرس کے سامنے سب صفر ہو گئے، اس لیے اس وائرس کو ہم اور آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو حکومت سے مطالبہ کہ ظلم و زیادتی کو بند کرے، مساجد کو کھول دے، مدارس پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اگر یہ قرآن ہے، اسلام ہے تو آپ بھی زندہ ہے، اور قرآن ختم ہو گیا، اسلام ختم ہو گیا تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کسی غیر مسلم کے لیے نہیں چلانے کا وعدہ کیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقوم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے۔ جس دن اس دھرتی پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو صف ہستی سے مٹا دے گا۔ تو جو ہمارے غیر مسلم بھائی مسلمانوں پر زیادتی کرتے ہیں موب لنچنگ کے نام پر، یا بہو بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، زنا بالجبر کرتے ہیں، یا ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، یہ سب بند کرے۔ شراب نوشی، عیاشی، زنا کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، مسلمانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہندو بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، جو میری یہ ویڈیو کو سن رہے وہ دوسرے تک شیئر کرے اور لوگوں تک پہنچائے میری یہ بات کہ سب سے پہلا کام حکومت ظلم و زیادتی کو بند کروائے، دوسرا کام مساجد کو کھولے، تیسرا کام مسلمانوں سے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرے، نماز کا اہتمام کرے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، صدقہ خیرات کرے، اس سے ہی یہ وبا ختم ہو سکتی ہے۔ باقی دنیا میں لاک ڈاؤن لگانے سے یہ وبا نہ ختم ہوئی ہے، نہ ختم ہوگی اور نہ آئندہ کبھی ختم ہوگی، اس لیے تو اس کو تو صاف سن لیجیے۔ اس لیے اگر اس بیماری کا خاتمہ حکومت چاہتی ہے تو مسلمانوں کو مسجد کے اندر آنے کے لیے کہے، ظلم و زیادتی کو بند کرے، لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کرے، ہندو مسلم جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اس ہندو مسلم لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہم لوگوں کی خدمت انسانیت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرنے کے لیے کہا ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر آپ خدمت کرو۔ بے شمار ایسے واقعات بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ صبح سے لے کر کے شام تک مسجد نبوی نے اس نے جو ہے غیر مسلم آتا اور مسجد نبوی کے اندر ہمارے نبی کے حالات کو دیکھتا اور اس طریقے سے پیار و محبت جو ہے ہمارے نبی دیتے کہ صبح سے لے کر کے شام تک کا وقت نہیں گزرتا اور وہ شخص جو ہے کہتا کہ مجھ کو جو ہے کلمہ پڑھا دیجیے۔ ہمارے نبی اگر زیادتی کرنا چاہتے، ظلم کرنا چاہتے تو غیر مسلم پر ظلم زیادتی کر سکتے تھے، آپ کو اختیار تھا، لیکن آپ کو قرآن کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کل جہان میں رحمت بن کر کے آئے، تو رحمت کسی کے اوپر غضب بن جائے یہ نہیں ہو سکتا۔
پوری تاریخ، پوری سیرت کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی کسی شخص کے ساتھ میرے نبی نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا ہے، اپنی ذات تک کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے۔ سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے کہ ہمارے نبی نے کسی سے اپنی ذات کے لیے کوئی بدلہ لیا ہو۔ معاف کرنے کا بے شمار واقعہ ملتا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہمارے نبی نے معاف کیا ہے۔ اس لیے آپس میں بھائی چارگی، اخوت کے ساتھ رہے۔ جس طریقے سے بھائی بہن آپس میں، ماں باپ آپس میں، باپ بیٹا آپس میں رہتے ہیں پیار و محبت کے ساتھ، اس طریقے سے برادران وطن سے بھی میں کہتا ہوں کہ خدا را ظلم نہ کرو۔ کہ آپ آج کسی مسلمان کی ہتیا کیے ہو، بیچارہ مر تو گیا ہے، لیکن مسلمان کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو کامیابی ملے گی، لیکن آپ کے لیے خیر نہیں ہے، کہ آپ اس دنیا کی زندگی میں بھی پریشان حال رہیں گے میرے بھائی، اور آخرت میں جو آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر، اور قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ہو کر کے رہے گا، لہذا آپ کو اس دن سے بچ نہیں سکتے، حساب و کتاب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ دنیا کی عدالت میں لاکھ مال دے کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیجیے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیجیے۔ آپ ٹھیک ہے لیڈر ہے، آپ اپنے علاقے کے پردھان ہیں یا جو کچھ بھی ہے، لیکن کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کیجیے، کہ ظلم و زیادتی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ آپ ظلم و زیادتی تو کر لیجئے گا، لیکن کبھی بھی آپ کا دل آپ کو مطمئن نہیں رکھے گا، اور آپ کے ساتھ یہ برا عمل موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے قرآن پر، اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے جس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کل قیامت کی دنیا کی زندگی کے اندر اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بنا سینگ والی بکری کو مارا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بنا سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور کہے گا کہ تو اپنا بدلہ لے لے۔ تو جب جانور کو بدلہ دلایا جائے گا تو یہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کیجیے۔ آپ اس دنیا کی زندگی کے اندر چین سکون سے رہیے۔ آپ کا جو مذہب ہے، میں آپ کے مذہب کو سلام کرتا ہوں، آپ کے مذہب سے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بیر نہیں ہے۔ آپ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں آپ کو مبارک ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ اس مذہب پر گامزن رہیے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی تو مت کیجیے، کسی کے ساتھ ظلم مت کیجیے، کسی کو ماریے پیٹیے مت۔ بے شمار ایسے واقعات ہندوستان میں آئے دن ایسے ہوتے ہیں، مار پیٹ، ہندو مسلم، یہ مت کیجیے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا، کوئی بھی مذہب کسی پر ظلم و زیادتی کو نہیں سکھلاتا ہے۔ آپ گیتا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، رامائن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مہا بھارت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ظلم کو کسی بھی مذہب نے اجازت نہیں دیا ہے۔ اس لیے اگر اس کورونا کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی جائے، اور مسجد کے اندر لوگوں کو کہیے کہ رو گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، تہجد میں بھی آؤ، اللہ سے مانگو۔ ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو۔ حکومت سے کہتا ہوں کہ حکومت کسی پر ظلم و زیادتی مت کرے۔ حکومت تو آتی جاتی رہتی ہے، آج کوئی حکومت ہے تو کل کوئی حکومت ہے، لیکن یہ ملک جیسا تھا ویسے ہی آگے چلتا چلا جائے گا۔ سائنسدانوں کے مقابل یہ دنیا تقریباً 25 خرب سال ہو گیا، یہ آ رہی ہے جا رہی ہے۔ دنیا میں خرب ہا خرب انسان آیا چلا گیا، لیکن یہ دنیا ایسے ہی کہ ایسے ہی ہے۔ تو یہ آج کی حکومت یہ بھی چلی جائے گی، لیکن یہ ملک ایسے ہی باقی رہے گا۔ اس لیے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کیجیے۔ میری درخواست ہے، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیجیے۔
ہر آدمی کو میں یہ وظیفہ دے رہا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، یا جس مذہب کے رہنے والے ہو، سب سے پہلا کام آپ کسی کے اوپر ظلم مت کیجیے۔ دوسرا کام یہ کہ آپ جس مذہب میں ہو اس مذہب کے لوگ، آپ اس مذہب میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں، لہذا آپ کسی پر ظلم و زیادتی مت کیجیے۔ تیسرے یہ کہ آپ اپنی قوم کی خیر خواہی کیجیے، جو آپ کی قوم میں غریب مسکین محتاج ہے آپ ان کی مدد کیجیے۔ چوتھے یہ کہ آپ اپنے ایشور کے سامنے، بھگوان کے سامنے، گاڈ کے سامنے، آپ جس کو مانتے ہیں، مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، مانگے، اور اس بیماری کے خاتمے کے لیے دعا مانگے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ پانچویں یہ کہ اپنے ہمارے جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کو تقریباً ہر مذہب کے لوگوں نے مانا ہے، لہذا میں درخواست کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ اپنے نبی کے صدقے اور وسیلے میں جو ہے دعا مانگے، اور نبی پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، جتنا ہو سکے اتنا درود پاک پڑھیے، اور درود کے صدقے طفیل میں جو ہے اس وائرس کے ختم ہونے کے اللہ کے سامنے روئے گی اٹھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بیماری کو ختم کر دے گا۔ میری یہ چند گزارشات ہے، ممکن ہے میری بات پر لوگوں کو اعتراض ہو، لیکن اعتراض سے بالاتر ہوتے ہوئے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں پھر کہ آپ کسی پر ظلم مت کیجیے، زیادتی مت کیجیے، اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیجیے، جلد سے جلد مسجد کو کھول دیجیے، اور یہ بیماری کا واحد حل ہے اللہ کے سامنے توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے بیماری کو ختم کر دے گا۔ صدقہ خیرات جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مسلمان کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ میری یہ ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں تک شیئر کرے، اور لوگوں سے میری درخواست اور اپیل یہی ہے کہ لوگ جو ہے توبہ استغفار کریں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔